اچھا، اور پھل کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو پھل استعمال کر رہے ہیں اس میں سے کیلا اور انگور تو ویسے ہی آپ لوگ مائنس کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں کہوں گی، آپ سے تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، موسٹلی لوگ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں، تو ایک کوئی پھل لے لو، زیادہ تر سیب ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کیونکہ پھلوں کا بہت سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے۔ دیکھیں، جو پھل ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کنگ آف ہیلتھ ہے نا، میں یہ کہتا ہوں، ہاں، وہ امرود ہے، گووا۔ اچھا امرود واحد ایسا پھل ہے جس میں پروٹین ہے، اچھا، کسی اور پھل میں پروٹین نہیں ہے۔ میں نے نہیں سنا تھا، پہلی دنیا بار پتہ میں چلا۔ کسی بھی پھل میں پروٹین نہیں ہے، صرف امرود ایک ایسا پھل ہے جس میں امائنو ایسڈز ہیں، پروٹین ہے۔ تو اگر امرود آپ کھائیں گے، اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت لو ہے، اس میں شوگر ہوتی ہی نہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس میں فائبر ہوتے ہیں۔ تو سنیں، اتنا اچھا موسم ہے ابھی تو امرود کا، کل ہم نے چارٹ بنائی تھی یہاں پہ لائیو، تو اب جتنے لوگ امرود کھا سکتے ہیں شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، تو شوگر والوں کے لیے تو امرود جو ہے وہ سب سے بہترین اور بیسٹ فروٹ ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں ہر وقت پیشنٹ کو، جو کلینک پہ بھی آتے ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار امرود کو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین کی لائف میں، کھانے پینے میں شامل اس میں کرو۔ ہلکی سی ٹیسٹ میں ایک مٹھاس تو آلریڈی ہوتی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں شوگر نہیں ہے، یو شور سیریسلی؟ ہم اس کا بالکل گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ لو ہے، اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اور اس میں پروٹین ہے، اس اچھا میں فائبر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ آپ کے معدے کی صحت، ہاں آپ کی شوگر والی صحت، اور پلس آپ کو پروٹین مل رہی ہوتی ہے۔ سر، آج آپ سے ایک عجیب سا سوال اور ہے، ناشتے سے پہلے اگر آپ ایک امرود کھا لیں گے نا، اور اس کے بعد اگر فرض کر کاربوہائیڈریٹ بھی لے لیتے، تھوڑا سا شوگر والا وہ کھانا بھی لے لیتے، شوگر نہیں بڑھے گی، آہستہ آہستہ ایبزارب ہوگا گلوکوز۔ یہ آج کی آپ کی وائرل ریل ہے، آپ یہ دیکھیں، شوگر والے بھی اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ بھی آج امرود پہ لگ جائیں گے، کیا بات ہے۔ اچھا، اور آخری میرا سوال ہے، مگر جلدی سے، آپ سے بنتا نہیں ہے سوال، مگر پلیز میں پوچھنا چاہتی ہوں، دنیا پھکیوں پہ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، صرف یہ بتا دیں کیا کوئی پھکی اثر کرتی ہے شوگر کی، یعنی بس ہاں یا نہ میں پھر ہم جا رہے بریک ہے ہماری؟ نو، کوئی پھکی ایسی نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ او پھکیوں سے نکلے، او پھکیوں والو نکل جاؤ، بریک لیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو رہا ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ ٹانگوں میں سن ہو جانا، چن ہونا، اب اس کے ساتھ کوئی وائٹامنز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے ساتھ 2-3 وائٹامنز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ایک تو وائٹامن B12 ہے، وہ نرو ٹونک ہوتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا نام، ایک تو وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ پلس باڈی میں کمزوری کو بھی دور کرتا ہے نا وہ؟ باڈی میں کمزوری کی بھی دور کرتا ہے، مسکولر ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پٹھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، اور نروز کا تو ٹونک ہے۔ نرو، یہ جو سمٹمز آپ ذکر ہو رہا تھا، یہ سن پن اور جلن، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وائٹامن B12، اور یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ دوسرا وائٹامن جو کہ اس کے لیے بھی، نیوروپیتھی کے لیے بھی، اور اوور آل باڈی کی ہیلتھ کے لیے، انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا مشہور وائٹامن ہے جو کہ آج کل سورج کی شعاؤں میں نہیں ہوتا، کون سا؟ ڈیفیشینٹ، وائٹامن ڈی۔ اچھا، وائٹامن ڈی جو ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے، جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، چاہے وہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، پری ڈائبٹک، کسی بھی ٹائپ کی، وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن آج کل بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا سن لائٹ کا ایکسپوجر کم ہو گیا ہے، لوگ انڈور زیادہ رہتے ہیں، واک ایکسرسائز کرنے کے لیے گراؤنڈز میں نہیں جاتے، اس لیے جو سن لائٹ کا ایکسپوجر ہے جس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ مگر آپ کہہ رہے تھے نا کہ وائٹامن ڈی والی جو چیز ہے آج کل سورج کی شعاؤں میں کم ہو گیا، سورج کی شعاؤں میں کیوں؟ سردیوں کی وجہ سے، آج کل کے موسم، اس کی سیزن میں بھی ہوتا ہے؟ سیزن میں، سردیوں میں جو ہے نا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ٹھنڈی، اب سورج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ دھوپ نکلتی نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سردیوں کے موسم میں فوگ ہے، بادل ہے، جب مرکی سا موسم ہوتا ہے نا، سورج اتنا زیادہ نکلتا ہے جتنی گرمیوں کے موسم میں نکلتا ہے نا، اس وجہ سے پھر سورج کی شعائیں تو زمین پہ کم پہنچتی ہیں، تو اس میں پھر کیونکہ وائٹامن ڈی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں میں اکثر سردیوں کے موسم میں لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے۔ وائٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں۔ اچھا، تو یہ وائٹامن کی سپلیمنٹیشن سردیوں کے موسم میں تو لازمی لینی چاہیے، اور ہم ایڈوائز کرتے ہیں B12 کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ایکسرسائزز ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ایکسرسائز جیسے یہ پاؤں کو اٹھانا، سولیس پمپ جسے کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے، یوٹیوب پہ سولیس پمپ لکھیں گے تو وہ ایکسرسائز آپ کو پتہ چلے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ بلڈ فلو زیادہ بہتر ہوگا پاؤں میں، جب بلڈ فلو بہتر ہوگا تو نروز کی بلڈ سپلائی بہتر ہوگی۔ ہمیں اگر کر کے تھوڑا سا بتا دیں گے کہ آپ نے بات کی ہے تو ادھر ہی گوگل کے بجائے ادھر ہی دیکھ لیں۔ ہاں، ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا کرسی میں، بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، کسی سے بات گپ شپ چل رہی ہے، تو آپ یہ پاؤں ایسے اٹھائیں گے، تھوڑی سی مطلب پنجوں پہ ہیلز کو اوپر کر کے رکھیں گے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی ایج اجازت دیتی ہے، آپ کو کوئی اور پٹھوں کا ایشو نہیں ہے، تو آپ اس کو دل میں 1 2 3 4 5 6
تک گنتی گنے, پھر نیچے کریں, پھر 1 2 3 4 5 6, یہ اس کو اس طرح اوپر کیا, 1 2 3 4 5 6. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے جو بلڈ سپلائی ہے پاؤں کی وہ بڑھ رہی ہے اس ایکسرسائز سے. اچھا. اور جب بلڈ سپلائی بڑھتی ہے جو نروز ہیں ان کو خون زیادہ جائے گا, ان کا بلڈ فلو انکریز ہوگا. اور جو B12 ہم دے رہے ہیں آپ کو سپلیمنٹ کی فارم میں, جو وائٹامن ڈی دے رہے ہیں یا جو بھی وائٹامن یا نیوٹریشن ہے وہ خون سے ہی جائے گی نا. سر ایک بار اور کر کے دکھا دیں کتنے سیکنڈ کے لیے جو آپ نے 6 تک گنا, کس طریقے سے مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں, اب جیسے آپ پنجوں پہ پاؤں اٹھائیں گے اور اٹھا کے تھوڑا سا آپ ہیل کو اوپر رکھیں گے, پنجوں پہ ہی رکھیں گے اپنے پاؤں کو, اور دل میں 1 سے 6 تک گنتی کر لیں گے, 1 2 3 4 5 6. پھر آپ نیچے کریں, پھر اوپر اٹھائیں 1 2 3 4 5 6, پھر نیچے, پھر اوپر 1 2 3 4 5 6. اس طرح کی 10 یا 12 ریپیٹیشن آپ ایک دفعہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور 10 یہ بار ایک سیٹ ہوگا نا, ایک سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, 12 ریپیٹیشن کا ایک سیٹ ہو گیا. تو ایک وقت بیٹھے ہوئے گھر میں آپ 3 سیٹ ایک ٹائم پہ ضرور کریں. اس سے کیا, اور دن میں 2-3 دفعہ یہ ریپیٹ کریں, اتنا ٹائم تو لگتا نہیں. تو اس سے بلڈ فلو امپروو ہوگا نروز کا, پاؤں کی نروز کا, پاؤں کے پٹھوں کا. کس حد تک بہتری آ جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ کافی حد تک بہتری آتی ہے. میرے پیشنٹس میں اس ایکسرسائز کا بہت اچھا رسپانس آیا. واو, یہ تو کوئی اتنی زیادہ ایفرٹلی بھی نہیں تھی, بہت ایزیلی آپ اس آرام کے سے لیے کر باہر سکتے بھی نہیں جانا پڑتا, کوئی ایکوپمنٹ بھی درکار نہیں ہے, آپ گھر کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ونڈرفل. آفس میں. اچھا, اور یہ جو صبح صبح ناشتے والی بات کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ فوراً اسپائک ہو جاتی ہے شوگر, صبح کا ناشتہ جو ہے تھوڑا سا دیر سے کرنا چاہیے, کیونکہ اب شوگر کا جو پیشنٹ ہے آپ کو پتہ ہے اس کو صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے بھوک لگتی ہے, بلکہ وہ اٹھتا ہی اپنی بھوک سے. جی جی, اس کی جسم کو لوگ کہتے ہیں کہ بھوک سے کریونگ اس کو ہو رہی, تو وہ اب صبح کیا ناشتہ فوراً نہ کرے, وہ کوئی 2-3-4 گھنٹے کے بعد کرے؟ اس کا جواب بریک کے بعد آپ نے مجھے ڈیٹیل میں دینا ہے. اچھا جی, ویلکم بیک. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کالز بھی ہمیں بہت ساری آ رہی ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا جو ہم چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے اس ٹریک سے نکل جاتے ہیں. ہم کیونکہ شوگر کی بات کریں تو آپ کچھ ہمیں ملٹی وائٹامنس جیسے کہ بتا رہے تھے, اس کے ساتھ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اگر صبح کا ناشتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لیٹ کرنا چاہیے ورنہ شوگر اسپائک کر جاتی ہے, اس پہ کیا سچائی ہے؟ دیکھیے صبح کا ناشتہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں 2-3 ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ ارلی مارننگ جو ہے وہ ہائپوگلیسیمیا, خاص طور پہ جو لوگ انسولین پہ ہیں یا سلفونائل یوریا ٹائپ میڈیکیشن پہ ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو ارلی مارننگ شوگر تھوڑا سا لو ہوتا ہے ان کا, جس کو ہم ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں. تو جتنا لیٹ ناشتہ کریں گے ہائپوگلیسیمیا آہستہ آہستہ ورس ہوگا, شوگر مزید لو ہوگا. ظاہر اٹھ کے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, تھوڑا سا کام کرنا ہے, چلنا پھرنا ہے, تو وہ شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. تو جو لوگ انسولین پہ ہوتے ہیں یا جو لوگ سلفونائل یوریا ٹائپ میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں, ان کو تو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ ان کو ناشتہ جو ہے وہ جلد سے جلد کرنا چاہیے, زیادہ پاز نہیں کرنا چاہیے, زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ کہ جیسے آپ ناشتہ لیٹ کرتے ہیں, ایک فینومنا ہوتا ہے ڈان فینومنا, آپ نے سنا ہوگا ڈائبٹیز کے سسٹم میں. وہ فینومنا یہ ہوتا ہے کہ اراؤنڈ 4 o'clock 4 بجے ارلی مارننگ, صبح 4 سے لے کے صبح 8 بجے تک ایک خاص قسم کا ہارمون ہے جو کہ برین سے ریلیز ہوتا ہے, ہر ایک میں ہوتا ہے. کورٹیسول اس میں سب سے امپورٹنٹ ہارمون ہے. جب وہ ارلی مارننگ ریلیز ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لیور کے تھرو ایک پروسیس ہوتا ہے گلوکونیوجینیسس, اس کے تھرو گلوکوز کو بناتا ہے. اچھا, ایک تو گلوکوز کھانے سے آتی ہے نا باڈی میں, یہ کھانے سے نہیں آ رہی ہوتی ہے, لیور کے تھرو وہ گلوکوز بن کر بلڈ میں شامل ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کا ارلی مارننگ یا جو فاسٹنگ لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہوا آتا ہے, کیونکہ ڈان فینومنا اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے جسم خود سے گلوکوز بنا کے بلڈ میں تھرو کر رہا ہوتا ہے. تو جب جتنا بھی ٹائم زیادہ ہوگا ناشتے میں, ہائپر گلائسیمیا یا گلوکوز کا لیول بڑھے گا. شوگر پہلے ہی ہائی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کورٹیسول کے ذریعے ہوئی ہوئی ہے ڈان فینومنا میں. جیسے ٹائم گزرے گا باڈی نے پھر بنانا شروع کرنا ہے. تو آپ کو ٹائملی دوائی لے کے مارننگ اور ٹائملی ناشتہ کر لیتے ہیں, لیٹ ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے پھر سیکنڈ میل کا ٹائم اتنا ہونا چاہیے نا, کیونکہ 2 میلز کے درمیان ایٹ لیسٹ 6 hours کا ڈفرنس ہونا چاہیے ٹائپ 2 میں خاص طور پہ. تو اگر آپ جتنا ناشتہ لیٹ کریں گے تو لنچ کلوز ہوتا چلا جائے گا ناشتے کے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ویٹ لاس کرنے کے لیے, ویٹ گین کرنے کے لیے, شوگر کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایک کھانے سے اور دوسرے کھانے کے درمیان کم سے کم 6 گھنٹے کا ڈسٹنس ضرور ہونا چاہیے. ادروائز شوگرز کنٹرول نہیں ہوتی, ویٹ بڑھتا ہے, کمپلیکیشنز آتی ہیں اور معدے پہ بھی سٹریس پڑتی ہے.
اچھا، اور پھل کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو پھل استعمال کر رہے ہیں اس میں سے کیلا اور انگور تو ویسے ہی آپ لوگ مائنس کر دیتے ہیں، بٹ آپ کو نہیں کہوں گی، آپ سے تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، موسٹلی لوگ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں، تو ایک کوئی پھل لے لو، زیادہ تر سیب ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کیونکہ پھلوں کا بہت سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے۔ دیکھیں جو پھل ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کنگ آف ہیلتھ ہے نا، میں یہ کہتا ہوں، ہاں، وہ امرود ہے، گووا۔ اچھا امرود واحد ایسا پھل ہے جس میں پروٹین ہے، اچھا، کسی اور پھل میں پروٹین نہیں ہے۔ میں نے نہیں سنا تھا، پہلی دنیا بار پتہ میں چلا۔ کسی بھی پھل میں پروٹین نہیں ہے، صرف امرود ایک ایسا پھل ہے جس میں امائنو ایسڈز ہیں، پروٹین ہے۔ تو اگر امرود آپ کھائیں گے اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت لو ہے، اس میں شوگر ہوتی ہی نہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس میں فائبر ہوتے ہیں۔ تو سنیں اتنا اچھا موسم ہے ابھی تو امرود کا، کل ہم نے چارٹ بنائی تھی یہاں پہ لائیو، تو اب جتنے لوگ امرود کھا سکتے ہیں شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، تو شوگر والوں کے لیے تو امرود جو ہے وہ سب سے بہترین اور بیسٹ فروٹ ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں ہر وقت پیشنٹ کو، جو کلینک پہ بھی آتے ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار امرود کو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین کی لائف میں، کھانے پینے میں شامل اس میں کرو۔ ہلکی سی ٹیسٹ میں ایک مٹھاس تو آلریڈی ہوتی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں شوگر نہیں ہے، یو شور سیریسلی؟ ہم اس کا بالکل گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ لو ہے، اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اور اس میں پروٹین ہے، اچھا اس میں فائبر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ آپ کے معدے کی صحت، آپ کی شوگر والی صحت، اور پلس آپ کو پروٹین مل رہی ہوتی ہے۔ سر آج آپ سے ایک عجیب سا سوال اور ہے، ناشتے سے پہلے اگر آپ ایک امرود کھا لیں گے نا، اور اس کے بعد اگر فرض کریں کاربوہائیڈریٹ بھی لے لیتے، تھوڑا سا شوگر والا وہ کھانا بھی لے لیتے، شوگر نہیں بڑھے گی، آہستہ آہستہ ایبزارب ہوگا گلوکوز۔ یہ آج کی آپ کی وائرل ریل ہے، آپ یہ دیکھیں شوگر والے بھی اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ بھی آج امرود پہ لگ جائیں گے، کیا بات ہے۔ اچھا، اور آخری میرا سوال ہے، مگر جلدی سے، آپ سے بنتا نہیں ہے سوال، مگر پلیز میں پوچھنا چاہتی ہوں، دنیا پھکیوں پہ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، جی ٹھیک ہے، صرف یہ بتا دیں کیا کوئی پھکی اثر کرتی ہے شوگر کی، یعنی بس ہاں یا نہ میں پھر ہم جا رہے بریک ہے ہماری؟ نو، نو، کوئی پھکی ایسی نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ پھکیوں سے نکلے، پھکیوں والو نکل جاؤ، بریک لیتے